جب قرآن پورا ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، حضور کے دل نے وہ قربانی دی جو پہاڑ نہ دے سکے، پہاڑوں میں اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، حضور کے سینے نے قرآن برداشت کیا، اٹھایا، اس کو سنبھالا اور سنبھال کے حضور نے امت کو دیا، اور وہ قرآن صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو، فقہاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، سب سے آتا آج آپ کے اور میرے مدرسے تک آیا ہے، آج قرآن یہاں آیا، ان مساجد تک آیا، ان لوگوں نے آپ کی اور میری اولاد کو پڑھایا۔ اب صرف مولوی پہ فرض نہیں ہے کہ یہ قرآن پڑھائے گا، اس لیے اس کے ذمے ہے بابا مولوی پڑھائے گا تو ہمیں اپنی اولاد کو پیش کرنا ہوگا کہ انہیں پڑھاؤ، کیوں؟ قرآن تو ہمیشہ رہے گا، ہماری اولاد بھی قرآن کی خدمت میں استعمال ہو جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ مسجد ہے، اس پہ کارپیٹ لگا ہوا ہے، کارپیٹ تو کوئی بھی لے کر دے دے گا، لیکن ہم خرید کے کیوں دیتے ہیں کہ یار پیسے تو کسی کے بھی استعمال ہو جائیں گے، اس جگہ ہمارا مال استعمال ہو جائے تاکہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں ثواب ملتا رہے۔ لوگوں، قرآن کا حافظ تو اندھے، قرآن کے حافظ تو لنگڑے، قرآن کے حافظ تو کون سے لوگ بھی بن جاتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جسم سلامت دیا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد اچھی دی ہے، تو ہم اپنی اولاد کو اور خود کو بھی اللہ کے قرآن پہ لگا دیں، صرف بچوں میں نہیں، بچیوں میں بھی لگا دیں۔ آج ہم بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ یاد رکھو، ایک مرد کا پڑھ جانا ایک فرد کا پڑھ جانا ہے، لیکن ایک عورت کا پڑھ جانا ایک پورے گھرانے کا پڑھ جانا۔ میری والدہ کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، میری 7 بہنیں، ہم ساری کی ساریوں کو اماں نے قرآن پاک پڑھایا، ابا جی نے پڑھایا قرآن کا ترجمہ تفسیر، ہم 5 بھائی تھے، 2 ہمارے فوت ہو گئے، ہم 3 بھائی رہے۔ ہمیں ہماری ماں نے بچپن میں رات کو سوتے وقت ڈرانے والے قصے نہیں سنائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سمپو ہو آوے سیا، ہم کہتے ہیں نا ہو، پتہ نہیں ہو کیا بلا ہے، آج تک یہ بھی نہیں پتا، تو ڈرا کے سلا دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، اگر آپ کو ہو کا تعارف ہے تو مجھے بتا دینا، میں تو نہیں جانتا کیڑے محلے چراندہ ہے، ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا۔ تو ہمیں ہماری اماں حضور علیہ السلام کے واقعات سناتی، انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ اہل بیت کے واقعات بتاتی۔ میں رب کی قسم کھاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں حانس نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے، آج وہ آیات میں سامنے آتے ہیں نا تو مجھے اماں یاد آ جاتی ہے۔ میں نے رات کو سوتے وقت اپنی والدہ مکرمہ سے سب کچھ سنا، آج اللہ نے ہمیں قبول کیا تو ان کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، ان کی قبر پہ اجر مل رہا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ہم اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بھائی نے بتایا نا قاری عبید الرحمن صاحب کہ یہ بھی اور ان کی ہمشیرہ بھی، انہوں نے زندگی اس کے لیے وقف کر دی، اور 60 بچیاں ماشاءاللہ مدرسے میں رہائش پذیر اور قرآن پڑھ رہی ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے برکت نہیں ہے، یہ پورے اہل علاقہ کے لیے برکت ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ یقین مانیے، میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھیں۔ میں بلوچستان گیا، وہاں علاقہ چاغی کے کچھ دوست ملے، وہ مجھے کہنے لگے حضرت چاغی کے ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارا پورے پاکستان پہ حق ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں جو پاکستان کا یوم تکبیر آتا ہے نا، جس میں میزائل اور بم بلاسٹ ہوئے ہیں اور ہمارے میزائل کے ایٹمی قوت بنی ہے، تو ہمارے سٹی میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح گیس آپ لوگ گھروں میں جلاتے ہیں، لیکن سوئی والے تو سچ کہتے ہیں نا کہ اس پہ ہمارا حق ہے، سوئی کے علاقے سے گیس نکلا ہے نا، ڈیرہ بگٹی۔ ہاں تو بھائیو، جیسے وہ علاقے والے اپنی اس چیز پہ فخر کرتے ہیں، تو جہاں 60 بچیاں قرآن کی قاری اور حافظ بن رہی ہوں، ہمیں نہیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، ہمارے لیے کتنا معاملے کا مقام ہے؟ دیکھو اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں جتنے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی بچیاں بھی اور اپنے بچے بھی ان کے حوالے کریں گے، یہ قرآن پڑھائیں گے، حضور کا فرمان پڑھائیں گے۔